آج پاکستان فارن آفس کے اسپوکس پرسن اندرابی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں کوئی فارمل سیز فائر نہیں ہے. انہوں نے کہا بس عید کے زمانے میں ایک بریک ہوا تھا اور سیز فائر ہوا تھا, اس کے بعد کوئی سیز فائر نہیں. اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں میں پھر ذرا جو ہے کراس بارڈر اٹیکس ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں افغانستان کی طرف سے, اور افغانستان جو ہے وہ کہہ رہے پاکستان کی طرف سے اٹیکس ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اورمچی میں جب بات چیت ہو رہی تھی چین کی وساطت سے, تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ہفتہ بھر چلیں, 2 ہفتے بات چیت چلی ہے, وہ شاید کوئی اگریمنٹ اس کے نتیجے میں ہے. اس سے پہلے جو قطری تھے ان کے تھرو بھی ایک بات چیت چل رہی تھی, اس میں بھی یہ خیال تھا کہ شاید کوئی سیز فائر, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکسمین کی طرف سے, واٹ ڈز دس مین, اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ حسن صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, افغان ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب. آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملہ, کیا ضرورت پڑی ہے آن اے سیٹرڈے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی؟ بہت شکریہ. دیکھیں نسیم صاحب, میرے خیال میں یہ تو حقیقت ہے کہ وہ سیز فائر جو تھی وہ صرف عید کے 3 دنوں کے لیے تھی, اور اس کے بعد پاکستان نے ایک باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہم فائر نہیں کریں گے دوبارہ. ہم اسپیشلی ایئر سٹرائکس کی بات ہو رہی تھی, اگر ہم پہ حملہ نہ ہوا, اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم ڈبل رسپونڈ کریں گے. تو ایک یہ بھی حقیقت ہے. دوسرا یہ کہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اسی حوالے سے میرے خیال میں یہ اورمچی میں بہت زیادہ باتیں ہو گئی تھی کہ اس آپریشن کو جو ہے ختم کیا جائے, لیکن جب پاکستان ادھر ایران کے حوالے سے انگیج تھا, آپ کو پتہ تھے پاکستان کی ساری میڈیا نہیں بلکہ پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی فوکس تھا ایران امریکہ جنگ اور پاکستان کی جو نیگوسیشن کا کردار تھا. اسی حوالے سے اس وقت مسلسل افغان سائٹ سے یہ جو معمون تحصیل ہے باجوڑ کا, اس پہ مارٹر گولے جو ہے مسلسل وہ رپورٹس آ رہی تھی. انگور اڈا پہ اٹیکس ہو رہے تھے, خرم ایجنسی میں کراس بارڈر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی تھی, اینڈ پاکستان واز بڑی ریسٹرین کر رہا تھا. دا ریزن واز کہ پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ ایسے حالات جو کہ اس وقت کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک سائڈ پہ پاکستان امریکہ اور ایران کو مطلب ہے کہ جنگ ختم کر رہا ہے, دوسری سائڈ پہ یہاں خود افغانستان کے ساتھ انگیج ہے. تو یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی اب کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ثابت کر دے, کیونکہ طالبان نے ایک میسج بھی دیا تھا پاکستان کو. 2 قسم کے میسج آئے تھے. ایک تو ڈائریکٹ جو پاکستانی آفیشل کو کہ ہم نے 60 کے قریب جو ہے ملیٹنٹ کو اریسٹ کیا ہے, 1. دوسرا کچھ افغان جرنلسٹوں کی طرف سے جو بڑے کریڈیبل جرنلسٹ تھے, ان کے ذریعے یہ ایک خبر لیک کی گئی کہ کابل میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے طالبان لیڈرشپ کا, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم ملیٹنٹس کو, خاص کر ٹی ٹی پی کو جہاں پہ بھی ہے ان کو اریسٹ کریں گے. تو یہ میسیجنگ تھی پاکستان کے لیے. پاکستان کی طرف سے جو اچھا ہوا میرے خیال میں پالیسی لیول پہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اس پہ رسپونڈ نہیں کیا, نہ ہاں کی نہ کی, نہ اسی حوالے سے کوئی بات کی, کیونکہ پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ لیٹس سی یہ کرے تو ہم دیکھ لیں گے. تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, کیونکہ یہ جو بنو میں آپ کو پتہ ہے کل جو واقعہ ہوا ہے, اور پھر کل یہ جو میران شاہ درپخیل کا جو گاؤں ہے وہاں پہ جو ملیٹنٹ کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے, یہ واقعات, اور اسپیشلی یہ باجوڑ سائڈ پہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے وہ کراس بارڈر فائر کر رہے ہیں. تو سچویشن بارڈر پہ ٹینشن ہے. ابھی تک جو ہے پاکستان نے ایئر سٹرائکس نہیں کیے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی میرے خیال میں آرٹلری یوز ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے جو پوری سچویشن ہے وہ بیان کر دی. اور ناظرین اسی میرا خیال ہے پس منظر میں پاکستان کے جو ہیں اسپوکس پرسن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور جیسے حسن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان از کرسٹل کلیئر کہ بات چیت ضرور کریں گے, لیکن اس شرط پر کہ افغانستان یہ سمجھ جائے جو حکومت ہے وہاں طالبان کی کہ ٹی ٹی پی کو اب سپورٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل پاکستان کے لیے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.